قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی۔ ان کی شوکت اور حشمت ضرب المثل تھی۔ پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل بن گیا۔ قرآن کے مطابق اس قوم کا مسکن اقاف کا علاقہ تھا۔ یہیں سے ان لوگوں نے پھیل کر یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ منوایا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ یہی قوم عاد تھی۔ یہ لوگ جہاں آباد تھے وہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ آج اس کی یہ حالت ہے کہ ایک بالکل صحرا ہے۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کا سبب ان کا وہ طرز زندگی تھا جو انہوں نے خود اپنے لیے پسند کیا، اور یہ ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے گیا۔ اللہ نے اس قوم کو سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا، ان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے، مگر انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، آخر کار ایک سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بہت زیادہ طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800-900 سال کی عمر میں نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی۔ اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی تندرست و توانا رہتے۔ انہیں صرف موت ہی آتی تھی۔ جب وہ سرکشی میں گر گئے تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا دیکھتی ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر مقرر کر دیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن نہ چھوڑیں گے، تیری عقل خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ قوم عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے۔ قوم عاد مال مویشی تک کھا گئے۔ جب آخر میں ان کی بھوک نہ مٹی تو حرام کھانا شروع کر دیا۔ چوہے، بلیاں اور کتے بھی کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے تک بھی کھا گئے۔ جب پھر بھی ان کی بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ ہی غلہ اگا، تو تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے تھے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ وفد گیا اور کہا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ بارش برسائے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے جبکہ سفید خالی ہوتا ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کالا بادل مانگتے ہیں کیونکہ کالے میں پانی ہوتا ہے۔ کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے۔ بادل آیا تو وہ ناچنا شروع ہو گئے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانا کھانے کو ملے گا۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا تھا۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد اور لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا۔
جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے رسول کی اس طرح نافرمانی کرتی تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیتے۔ کیا قوم عاد نے جو گناہ کیے تھے وہ ہم نہیں کر رہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار نہیں کر گئے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا؟ تو ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔